رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ خندق کے اس مقام پر مستقل پہرے کا انتظام کر دیا جائے، کیونکہ وہاں سے خندق پھلانگی جا سکتی تھی۔ دوسرے دن خالد اپنے گھوڑ سوار دستے میں سے چند ایک جانباز سوار منتخب کر کے خندق عبور کرنے کو چل پڑا۔ خالد، رک جاؤ، ابو سفیان نے اسے کہا، کیا تم نے کل اکرمہ کے سواروں کا انجام نہیں دیکھا؟ اب مسلمانوں نے وہاں پہرے کا اور زیادہ مضبوط انتظام کر دیا ہوگا۔ کیا یہ بہتر نہیں کہ لڑے بغیر واپس جانے کے بجائے تم میری لاش میرے گھوڑے پر رکھ کر مکہ لے جاؤ؟ خالد نے کہا، اگر ہم ایک دوسرے کے انجام سے ڈرنے لگے تو وہ دن بہت جلد طلوع ہوگا جب ہم مسلمانوں کے غلام ہوں گے۔ میں تمہیں نہیں روکوں گا میرے دوست، اکرمہ نے خالد سے کہا، لیکن میری ایک بات سن لو، اگر تم میری شکست کا انتقام لینے جا رہے ہو تو رک جاؤ، اگر تمہیں قریش کی عظمت عزیز ہے تو ضرور جاؤ۔ آج مدینہ کی طرف جاتے ہوئے خالد کو وہ لمحے یاد آ رہے تھے۔ اسے نہ اس وقت یہ خیال آیا تھا نہ آج کہ وہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ خندق عبور کر کے بھی مارا جائے گا، نہ عبور کر سکا تو بھی مارا جائے گا، کیوں خندق کی طرف چل پڑا تھا۔ وہ 16 مارچ 627 عیسوی کے دن کا تیسرا پہر تھا۔ خالد چند ایک منتخب سواروں کے ساتھ خندق کی طرف بڑھا۔ اس نے خندق پھلانگنے کے لیے کچھ فاصلے سے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، مگر اس مقام کے پہرے پر جو مسلمان کہیں چھپے بیٹھے تھے انہوں نے تیروں کا مہ برسا دیا۔ خالد نے لگام کو پوری طاقت سے کھینچا اور اس کا گھوڑا خندق کے عین کنارے پر جا رکا۔ خالد نے گھوڑے کو پیچھے موڑا اور اپنے تیر اندازوں کو بلایا۔ اس نے سوچا تھا کہ اس کے تیر انداز مسلمانوں پر تیر پھینکتے چلے جائیں گے، جس سے مسلمان سر نہیں اٹھا سکیں گے اور وہ خندق پھلانگ لے گا، لیکن مسلمانوں نے تیر اندازی میں اضافہ کر دیا۔ مسلمان تیروں کی بوچھاڑوں میں تیر چلا رہے تھے، خالد کو پسپا ہونا پڑا۔ خالد اس انداز سے اپنے سواروں کو وہاں سے ہٹا کر دوسری طرف چل پڑا جیسے اس نے خندق پر ایک اور حملے کرنے کا ارادہ ترک کر دیا ہو۔ مورخین جن میں ابن حشام اور ابن سعد قابل ذکر ہیں لکھتے ہیں کہ یہ خالد کی ایک چال تھی۔ اس نے چلتے چلتے اپنے سوار جیش میں مزید سوار شامل کر لیے۔ اس نے سوچا یہ تھا کہ اسے پسپا ہوتے دیکھ کر مسلمان پہرے دار ادھر ادھر ہو جائیں گے۔ اس نے ادھر دیکھا، وہاں اسے کوئی پہرے دار نظر نہ آیا۔ اس نے اپنے دستے کو خندق کے کم چوڑائی والے مقام کی طرف موڑ کر سرپٹ دوڑا دیا۔ خالد کی یہ چال صرف اس حد تک کامیاب رہی کہ اس کے 3-4 گھوڑ سوار خندق پھلانگ گئے۔ ان میں خالد سب سے آگے تھا۔ مسلمان پہرے داروں نے انہیں گھیرے میں لے لیا۔ قریش کے جو سوار ابھی خندق کے پار تھے ان پر مسلمانوں نے اتنے تیر برسائے کہ انہیں پسپا ہونا پڑا۔ خالد اور اس کے سواروں کے لیے مسلمانوں کے گھیرے سے نکلنا بہت مشکل ہو گیا۔ یہ زندگی اور موت کا معرکہ تھا جو خالد نے گھوڑا دوڑا دوڑا کر اور پینترے بدل بدل کر لڑا۔ اس کے سوار بھی تجربے کار اور پھرتیلے تھے۔ ان میں سے ایک مارا گیا۔ خالد اب دفاعی معرکہ لڑ رہا تھا۔ اس نے کئی مسلمانوں کو زخمی کیا جن میں سے ایک شہید ہو گیا۔ آخر اسے نکلنے کا موقع مل گیا اور اس کا گھوڑا خندق کو پھلانگ آیا۔ اس کے جو سوار زندہ رہ گئے تھے وہ بھی خندق پھلانگ آئے۔ اس کے بعد قریش میں سے کسی نے بھی خندق کے پار جانے کی جرأت نہ کی۔ اکرمہ اور خالد کی ناکامی کے بعد قریش اور ان کے دیگر اتحادی قبائل کے لشکر میں مایوسی جو پہلے ہی کچھ کم نہ تھی اور بڑھ گئی، خوراک نہ ہونے کی برابر رہ گئی تھی۔ ابو سفیان جو اپنے اور دیگر تمام قبائل کے لشکر کا سالار اعلیٰ تھا، پہلے ہی ہاتھ پاؤں چھوڑ بیٹھا تھا۔ خالد، اکرمہ اور صفوان نے یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ان کا لشکر زندہ و بیدار ہے، یہ کارروائی جاری رکھی کہ وقتاً فوقتاً خندق کے قریب جا کر مسلمانوں کی خیمہ گاہ پر تیر برساتے رہے۔ اس کے جواب میں مسلمانوں نے تیر اندازوں کو خندق کے قریب پھیلا دیا، جو اہل قریش کے تیر اندازوں پر جوابی تیر اندازی کرتے رہے۔ تیروں کے تبادلے کا یہ سلسلہ صرف ایک دن صبح سے شام تک چلا۔ اہل قریش اور غطفان اور دیگر قبائل جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست دینے آئے تھے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی ملک کے بادشاہ نہیں تھے، وہ خدا کے رسول تھے۔ خدا نے انہیں ایک عظیم پیغام دے کر رسالت عطا کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا سے مدد مانگی تھی۔ خدا اپنے رسول کو کیسے مایوس کرتا؟
اس کے علاوہ مدینہ کے اندر مسلمانوں کی عورتیں اور بچے دن رات اپنی کامیابی اور نجات کی دعائیں مانگتے رہتے تھے۔ یہ دعائیں رائے گاں کیسے جاتی؟ 18 مارچ 627 عیسوی بروز منگل مدینہ کی فضا خاموش ہو گئی۔ سردی خاصی تھی، ہوا بند ہو گئی، موسم خوشگوار ہو گیا، لیکن یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی۔ اچانک آندھی آ گئی جو اس قدر تیز و تند تھی کہ خیمے اڑنے لگے۔ جھکڑ بڑے ہی سرد تھے۔ آندھی کی تندی اور اس کی چیخوں سے گھوڑے اور اونٹ بھی گھبرا گئے اور رسیاں تڑوانے لگے۔ مسلمانوں کی اجتماع گاہ سلا کی پہاڑی کی اوٹ میں تھی، اس لیے آندھی انہیں اتنا پریشان نہیں کر رہی تھی جتنا مکے کے لشکر کو۔ قریش کھلے میدان میں تھے، آندھی ان کا سامان اڑا رہی تھی۔ خیمے اڑ گئے یا لپیٹ دیے گئے تھے۔ لشکر کے سردار اور سپاہی اپنے اوپر ہر وہ کپڑا ڈال کر بیٹھ گئے تھے جو ان کے پاس تھا۔ ان کے لیے یہ آندھی خدا کا قہر بن گئی تھی۔ اس کی چیخوں میں قہر اور غضب تھا۔ ابو سفیان برداشت نہ کر سکا۔ وہ اٹھا، اسے اپنا گھوڑا نظر نہ آیا۔ قریب ہی ایک اونٹ بیٹھا تھا۔ ابو سفیان اونٹ پر چڑھ بیٹھا اور اسے اٹھایا۔ مورخ ابن ہشام کی تحریر کے مطابق ابو سفیان بلند آواز سے چلانے لگا، اے اہل قریش، اے اہل غطفان، کعب بن اسد نے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ آندھی ہمارا بہت نقصان کر چکی ہے، اب یہاں ٹھہرنا بہت خطرناک ہے۔ مکے کو کوچ کرو، میں جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں۔ اس نے اونٹ کو مکے کی طرف دوڑا دیا۔ خالد کو آج وہ منظر یاد آ رہا تھا۔ تمام لشکر جسے مکہ سے مدینے کی طرف کوچ کرتے دیکھ کر اس کا سینہ فخر سے پھیل گیا اور سر اونچا ہو گیا تھا۔ ابو سفیان کے پیچھے پیچھے ڈری ہوئی بھیڑوں کی طرح جا رہا تھا۔ خالد اور عمرو بن العاص نے اپنے طور پر سوچا تھا کہ ہو سکتا ہے مسلمان عقب سے حملہ کر دیں، چنانچہ انہوں نے اپنے سوار دستوں کو اپنے قابو میں رکھ کر لشکر کے عقب میں رکھا تھا۔ ابو سفیان نے ایسے حفاظتی انتظام سوچی ہی نہیں تھی۔ اس پسپا ہوتے لشکر میں وہ آدمی نہیں تھے جو مارے گئے تھے، اور اس لشکر میں نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مسعود بھی نہیں تھے۔ قریش کا لشکر چلا تو نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندھی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خندق میں اتر گئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ آج خالد مدینے کی طرف اسی راستے پر جا رہا تھا جس راستے سے اس کا لشکر ناکام واپس گیا تھا۔ اسے شیخین کی پہاڑی نظر آنے لگی تھی۔ آندھی نے تاریخ اسلام کا رخ موڑ دیا۔ آندھی نے یہ حقیقت واضح کر دی کہ خدا حق پرستوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی پسپائی تنکوں کی مانند تھی جو آندھی میں اڑ جاتے ہیں اور انہیں ایک دوسرے کی خبر نہیں ہوتی۔ خالد کو یہ پریشانی لاحق تھی کہ مسلمان تعاقب کریں گے، لیکن مسلمانوں نے تعاقب کی سوچی ہی نہیں تھی۔ اس آندھی میں تعاقب اور لڑائی مسلمانوں کے خلاف بھی جا سکتی تھی۔ جس دشمن کو خدا نے بھگا دیا تھا اس کے پیچھے جانا دانشمندی نہیں تھی۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے چند ایک آدمیوں کو بلندیوں پر کھڑا کر دیا گیا تھا کہ وہ دشمن پر نظر رکھیں، ایسا نہ ہو کہ دشمن کہیں دور جا کر رک جائے اور منظم ہو کر واپس آ جائے۔ آندھی اتنی مٹی اور ریت اڑا رہی تھی کہ تھوڑی دور تک بھی کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ بہت دیر بعد 3-4 مسلمان گھوڑ سوار اس جگہ سے خندق پھلانگ گئے جہاں سے اکرمہ اور خالد کے گھوڑوں نے خندق پھلانگی تھی۔ وہ دور تک چلے گئے، انہیں اڑتی ہوئی گرد اور ریت کے سوا کچھ بھی نظر نہ آیا۔ وہ رک گئے لیکن واپس نہ آئے۔ شام سے کچھ دیر پہلے آندھی کا زور ٹوٹ گیا اور جھکڑ تھم گئے۔ فضا صاف ہو گئی اور نظر دور تک کام کرنے لگی۔ دور افق پر زمین سے گرد کے بادل اٹھ رہے تھے۔ وہ اہل قریش اور ان کے اتحادی قبائل کی پسپائی کی گرد تھی جو ڈوبتے سورج کی آخری کرنوں میں بڑی صاف نظر آتی تھی۔ یہ گرد مکے کو جا رہی تھی۔ تعاقب میں جانے والے مسلمان سوار اس وقت واپس آئے جب رات بہت گہری ہو چکی تھی۔ خدا کی قسم، انہوں نے واپس آ کر بتایا، وہ جو ہمارے عقیدے کو توڑنے اور مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے آئے تھے، وہ مدینہ سے اتنی دہشت لے کر گئے ہیں کہ رک نہیں رہے، کہیں پڑاؤ نہیں کر رہے۔ کیا راتوں کو مسافر پڑاؤ نہیں کیا کرتے؟ کیا لشکر راتوں کو بھی چلتے رہتے ہیں؟ وہی چلتے رہتے ہیں جو منزل تک بہت جلدی پہنچنا چاہتے ہیں۔ احادیث اور مورخوں کی تحریروں کے مطابق
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یقین ہو گیا کہ دشمن گھبراہٹ کے عالم میں بھاگا ہے اور ایسا امکان ختم ہو چکا ہے کہ وہ منظم ہو کر واپس آ جائے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمر سے تلوار کھولی، خنجر اتار کر رکھ دیا اور اللہ کا شکر ادا کر کے غسل کیا۔ اس رات کی کوکھ سے جس صبح نے جنم لیا وہ مدینہ والوں کے لیے فتح و نصرت اور مسرت و شادمانی کی صبح تھی۔ ہر طرف اللہ اکبر اور خوشیوں کے نعرے تھے۔ سب سے زیادہ خوشی عورتیں اور بچے منا رہے تھے جنہیں چھوٹے چھوٹے قلعوں میں بند کر دیا گیا تھا۔ وہ خوشی سے چیختے چلاتے باہر نکلے۔ مدینے کی گلیوں میں مسلمان بہت مسرور پھر رہے تھے۔ فتح کے اس جشن میں بنو قریظہ کے یہودی بھی شامل تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امن و امان میں رہنے کے عوض کچھ مراعات دے رکھی تھیں۔ ظاہری طور پر وہ اپنے آپ کو مسلمان کا دوست کہتے اور دوستوں کی طرح رہتے تھے۔ اہل قریش کی پسپائی پر وہ مسلمانوں کی طرح خوشیاں منا رہے تھے، لیکن ان کا سردار کعب بن اسد اپنے قلعہ نما مکان میں بیٹھا تھا۔ اس کے پاس اپنے قبیلے کے 3 سرکردہ یہودی بیٹھے تھے اور اس وقت کی غیر معمولی طور پر حسین یہودن یوحاوا بھی وہاں موجود تھی۔ وہ گزشتہ شام اہل قریش کی پسپائی کی خبر سن کر آئی تھی۔ کیا یہ اچھا نہیں ہوا کہ ہم نے مسلمانوں پر حملے نہیں کیے؟ کعب بن اسد نے کہا۔ مجھے نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مسعود نے اچھا مشورہ دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ قریش سے معاہدے کی ضمانت کے طور پر چند آدمی یرغمال کے لیے مانگو۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ قریش اس سے دگنا لشکر لے آئیں تو بھی خندق عبور نہیں کر سکتے۔ میں نے نعیم کا مشورہ اس لیے قبول کر لیا تھا کہ وہ اہل قریش میں سے ہے۔ وہ اہل قریش میں سے نہیں، ایک یہودی نے کہا، وہ محمد کے پیروکاروں میں سے ہے۔ خدائے یہودا کی قسم تمہاری بات سچ نہیں ہو سکتی۔ کعب بن اسد نے کہا، وہ اہل قریش کے ساتھ آیا تھا مگر ان کے ساتھ گیا نہیں۔ اسی یہودی نے کہا، میں نے کل شام اسے مدینہ میں مسلمانوں کے ساتھ دیکھا ہے۔ اس وقت تک اہل قریش کا لشکر مدینہ سے بہت دور جا چکا تھا۔ پھر تمہیں کس نے بتایا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں میں سے ہے؟ کعب نے کہا، میں ایسی بات کو کیوں سچ مان لوں جو تم نے کسی سے پوچھی نہیں؟ میں نے اپنے ایک مسلمان دوست سے پوچھا تھا۔ یہودی نے کہا، میں نے نعیم کو دیکھ کر کہا تھا، کیا مسلمان اہل قریش کی جنگی قیدیوں کو اب کھلا رکھتے ہیں؟ میرے دوست نے جواب دیا تھا کہ نعیم کبھی کا اسلام قبول کر چکا ہے، اسے مدینہ میں آنے کا موقع اب ملا ہے۔ پھر اس نے ہمیں مسلمانوں سے نہیں بلکہ مسلمانوں کو ہم سے بچایا ہے۔ کعب بن اسد نے کہا، اس نے جو کچھ بھی کیا ہے ہمارے لیے اچھا ثابت ہوا۔ اگر ہم قریش کی بات مان لیتے تو مسلمان ہمارے دشمن ہو جاتے۔ ایک اور یہودی نے کہا، تم یہی کہنا چاہتے ہو نا؟ کعب، مسلمان پھر بھی ہمارے دشمن ہیں۔ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نئے مذہب کو یہیں پر ختم کرنا ہے، ورنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ختم کرا دے گا۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ یہ مذہب جسے یہ لوگ اسلام کہتے ہیں کتنی تیزی سے مقبول ہوتا جا رہا ہے؟ تیسرے یہودی نے، جو معمر تھا، کہا، ہمیں اس کے آگے بند باندھنا ہے، اسے روکنا ہے۔ لیکن کیسے؟ کعب بن اسد نے پوچھا۔ قتل، معمر یہودی نے کہا، محمد کا قتل، نعوذ باللہ۔ ایسی جرأت کون کرے گا؟ کعب بن اسد نے کہا، تم کہو گے کہ وہ ایک یہودی ہوگا؟ اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل میں ناکام ہو گیا تو بنو قینقاع اور بنو نذیر کا انجام دیکھ لو۔ مسلمانوں نے انہیں جس طرح قتل کیا ہے اور ان میں سے زندہ بچ رہنے والے جس طرح دور دراز کے ملکوں کو بھاگ گئے ہیں وہ نہ بھولو۔ خدائے یہودا کی قسم، معمر یہودی نے کہا، میری عقل تم سے زیادہ کام نہیں کرتی تو تم سے کم بھی نہیں۔ تم نے جو آج سوچا ہے وہ میں اور لیث بن موشان بہت پہلے سوچ چکے ہیں۔ کیا یہودی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے نہیں جائے گا؟ کوئی یہودی محمد کو قتل کرنے نہیں جائے گا۔ پھر وہ کون ہوگا؟ وہ قبیلہ قریش کا ایک آدمی ہوگا، بوڑھے یہودی نے جواب دیا۔ لیث بن موشان نے اسے تیار کر لیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب وقت آ گیا ہے یہ کام کر دیا جائے۔ اگر تم لوگ بھول نہیں گئے کہ میں بنو قریظہ کا سردار ہوں
تو میں اس کام کی اجازت کیسے دے سکتا ہوں جو مجھے معلوم ہی نہ ہو کہ کیسے کیا جائے؟ کعب بن اسد نے کہا، اور مجھے کون بتائے گا کہ اس آدمی کو اتنے خطرناک کام کے لیے کیسے تیار کر لیا گیا ہے؟ کیا اسے ابو سفیان نے تیار کیا ہے؟ خالد بن ولید نے تیار کیا ہے؟ سنو کعب، بوڑھے یہودی نے کہا، اور یہودی حسینہ یوحاوا کی طرف دیکھا۔ میں یہ بات لیث بن موشان کی موجودگی میں سناؤں تو کیا اچھا نہ ہوگا؟ یوحاوا نے کہا، اس بات میں اس بزرگ کا عمل دخل زیادہ ہے، ہم اس بوڑھے جادوگر کو کہاں سے بلائیں؟ کعب بن اسد نے کہا، ہم تم پر اعتبار کرتے ہیں۔ وہ یہی ہے، بوڑھے یہودی نے کہا، ہم اسے ساتھ لائے ہیں، اور ہم اسے بھی ساتھ لائے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے گا۔ اب ہم انتظار نہیں کر سکتے۔ ہم سب کو امید تھی کہ قریش، غطفان اور ان کے دوست قبائل اسلام کا نام و نشان مٹا دیں گے، مگر ہر میدان میں انہوں نے شکست کھائی۔ ہم نے انہیں مدینہ پر حملے کے لیے اکسایا تھا، وہ یہاں سے بھی بھاگ نکلے۔ خدائے یہودا کی قسم، کعب، تم نے مسلمانوں پر عقب سے حملہ نہ کر کے بہت برا کیا ہے۔ میں اس کی وجہ بتا چکا ہوں، کعب بن اسد نے کہا۔ وجہ صحیح تھی یا غلط؟ معمر یہودی نے کہا، وقت ہاتھ سے نکل گیا ہے، اب ہم قریش کی فتح کا انتظار نہیں کر سکتے۔ اس نے یوحاوا سے کہا، لیث بن موشان کو بلاؤ، دوسرے کو ابھی باہر رکھو۔ یوحاوا کمرے سے نکل گئی، واپس آئی تو اس کے ساتھ لیث بن موشان تھا۔ وہ ایک بوڑھا یہودی تھا جس کی عمر 70 اور 80 برس کے درمیان تھی۔ اس کے سر اور داڑھی کے بال دودھ کی طرح سفید ہو چکے تھے، داڑھی بہت لمبی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ سرخ و سفید تھا۔ اس نے اونٹ کی رنگ کی قبا پہن رکھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں لمبا عصا تھا جو اوپر سے سانپ کے پھن کی طرح تراشا ہوا تھا۔ لیث بن موشان کو یہودیوں میں جادوگر کے نام سے شہرت حاصل تھی۔ شعبدہ بازی اور کالے علم میں وہ مہارت رکھتا تھا۔ وہ مکہ اور مدینہ کے درمیان کسی گاؤں کا رہنے والا تھا۔ اس کے متعلق بہت سی روایات مشہور تھیں، جن میں سے ایک یہ تھی کہ وہ مردے کو تھوڑی سی دیر کے لیے زندہ کر سکتا ہے، اور وہ کسی بھی مرد یا عورت کو اپنے تابع کرنے کی طاقت رکھتا تھا۔ یہودی اسے اپنا پیر و مرشد سمجھتے تھے۔ وہ جہان دیدہ اور عالم فاضل تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو سب اس کی تعظیم کو اٹھے۔ وہ جب بیٹھ گیا تو سب بیٹھ گئے۔ خاندان موشان کی عظمت سے کون واقف نہیں؟ کعب بن اسد نے کہا، خدائے یہودا کی قسم، ہم میں سے کوئی بھی آپ کو یہاں بلانے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ یوحاوا شاید آپ کو لے آئی ہے۔ میں پیغمبر نہیں، کعب بن اسد، لیث بن موشان نے کہا۔ میں یہ خوبصورت الفاظ سننے کا عادی نہیں، اور تعظیم و احترام کا وقت بھی نہیں۔ کوئی نہ بتلاتا تو بھی مجھے آنا تھا۔ تم لوگ اپنے فرض کی ادائیگی میں بہت وقت ضائع کر چکے ہو۔ تم سے یہ لڑکی اچھی ہے جس نے وہ کام کر دیا ہے جو تمہیں کرنا چاہیے تھا۔ معزز موشان، کعب بن اسد نے کہا، ہم نے ابھی اس انتہائی اقدام کی سوچی نہیں تھی۔ اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل جیسا خوفناک ارادہ کرتے بھی تو یوحاوا کو استعمال نہ کرتے۔ ہم اتنی خوبصورت اور ایسی جوان لڑکی کو استعمال نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ لیث بن موشان نے کہا، کیا تم فراموش کر بیٹھے ہو کہ ساری دنیا پر خدائے یہودا کی حاکمیت ہوگی؟ داؤد کے ستارے کی قسم، بنی نوع انسان پر بنی اسرائیل کی حاکمیت قائم کرنے کے لیے ہم سب کو قربانیاں دینی پڑیں گی۔ ہمیں انسان کی فطری کمزوریوں کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ مرد کیا چاہتا ہے؟ اعلیٰ نسل کے 20 گھوڑے اور 20 غلام یوحاوا کے ساتھ کھڑے کر دو۔ کسی سے بھی کہو اسے جو پسند ہے وہ لے جائے۔ داؤد کے ستارے کی قسم، وہ آدمی 20 گھوڑے اور 20 غلام چھوڑ دے گا اور یوحاوا کو ساتھ لے جائے گا۔ اس محفل میں خاموشی طاری رہی۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم میری بات نہیں سمجھ سکے، لیث بن موشان نے کہا۔ تمہارے دماغوں میں اپنی بیٹیوں کی عصمت سمائی ہوئی ہے۔ میری بات غور سے سنو۔ عصمت کا شرم و حیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ ایک ہتھیار ہے جو ہمیں اپنے دشمنوں کو بیکار کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے۔ بدی کیا ہے، نیکی کیا ہے؟ میں جانتا ہوں تم مجھے جواب دو گے، یہ جواب صحیح ہوگا، لیکن جب تم دنیا کے کونے کونے تک یہودیت کو پہنچانے کی بات کرو گے تو بدی اور نیکی کے معنی بدل جائیں گے۔
محمد صلی اللہ علیہ وسلم برائی اور بدی کو ختم کر رہا ہے۔ ہمیں برائی اور بدی پیدا کرنی ہے، مگر ہم خود برے اور بدکار نہیں ہوں گے۔ اگر تم روئے زمین پر پھیلی ہوئی نسل انسانی کو اپنی غلامی کے جہنم میں ڈالنا چاہتے ہو تو غیر یہودیوں کو جنت دکھاؤ، انہیں جنت کی حوریں دکھاؤ، انہیں میٹھی شراب پلاؤ۔ یہ لوگ بدمست حیوان رہیں، ان میں اور زیادہ حیوانیت پیدا کرو۔ یہ مت سوچو کہ اچھا کیا اور برا کیا ہے، یہ دیکھو کہ یہودیت کی حاکمیت کے لیے کیا اچھا ہے، خواہ وہ برا ہی ہو۔ اس نے یوحوا کی طرف دیکھا اور بولا، انہیں بتاؤ یوحوا، انہیں سمجھاؤ۔ یوحوا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی اور اس نے ایک کہانی سنا دی۔ یہ کہانی چند ماہ پہلے مکے سے شروع ہوئی تھی۔ یوحوا نے شرم و حجاب کے بغیر سب کو سنایا کہ وہ قریش کے 3 نامور سالار خالد، اکرمہ اور صفوان کو اپنے جسم و جوانی کے طلسم میں الگ الگ گرفتار کرنا چاہتی تھی۔ اس نے انہیں آپس میں ٹکرانے کی سوچی تھی، لیکن ان میں کوئی بھی اس کے ہاتھ نہ آیا۔ اس نے یہ بھی سوچا تھا کہ وہ تینوں کے دلوں میں اپنے سردار ابو سفیان کی نفرت پیدا کرے گی، لیکن خالد پتھر ثابت ہوا۔ یوحوا نے کہا، اس نے مجھے دھتکارا نہیں، لیکن وہ دلچسپی بھی ظاہر نہ کی جس کی مجھے توقع تھی۔ میرا خیال ہے اکرمہ اور صفوان پر خالد کا ہی اثر ہے، یہ تینوں جنگ و جدل کے دل دادا ہیں، اس کے سوا کچھ سوچتے ہی نہیں۔ یوحوا مایوس نہ ہوئی، اس نے اپنی کوشش جاری رکھی۔ خالد سے اس نے توجہ جلدی ہٹا لی، کیونکہ اس کے دماغ پر یہی ایک سودا سمایا ہوا تھا کہ مسلمانوں کو میدان میں شکست دینی ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان جنگ میں یا جنگی قیدی بنا کر قتل کرنا ہے۔ ایک روز یوحوا مکے سے 4 میل دور ایک گاؤں میں گئی اور دن کے پچھلے پہر وہاں سے واپس چلی۔ اس کے ساتھ 2 لڑکیاں اور 3 آدمی تھے، وہ سب یہودی تھے اور 2 گھوڑوں والی گاڑی پر سوار تھے۔ ابھی آدھا راستہ بھی طے نہیں ہوا تھا کہ وہ صحرائی آندھی آ گئی جو ریت کے ٹیلوں کو اڑا لے جاتی ہے۔ ایک تو اس کی رفتار اتنی تیز ہوتی ہے کہ تنومند آدمی بھی پاؤں جما کر کھڑا نہیں رہ سکتا۔ اگر جسم کا کوئی حصہ ننگا رہ جائے تو ریت اتنی زور سے ٹکراتی ہے کہ کھال اترتی محسوس ہوتی ہے۔ اونٹ گھوڑے بے قابو ہو کر بھاگ اٹھتے ہیں۔ اچانک ریت کی ایک دیوار جو زمین سے آسمان تک پہنچی ہوئی تھی بڑی تیزی سے آئی اور ان یہودیوں کی گھوڑا گاڑی کو اس دیوار نے نگل لیا۔ فضا لال ہو گئی۔ ریت کے تھپیڑے اتنی زور سے پڑنے لگے جیسے بحری طوفان میں موجیں اٹھ اٹھ کر کشتی میں پڑتی اور کشتی کو پٹکتی ہیں۔ ٹیلے جڑوں سے اکھڑنے لگے۔ صحرائی آندھی میں رک کر کھڑے ہو جانا بہت ہی خطرناک ہوتا ہے۔ ریت اس طرح جسم سے ٹکرا کر وہیں اکٹھی ہونے لگتی ہے جیسے کوئی بیلچے سے ریت پھینک رہا ہو۔ کچھ دیر بعد وہاں ریت کی اونچی ڈھیر بن جاتی ہے اور اس میں ایک انسان دفن ہوتا ہے، مگر وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ آندھی ہمارے پہلو کی طرف سے آئی تھی، یوحوا نے سنایا۔ گھوڑے ریت سے لدے ہوئے جھکڑ برداشت نہ کر سکے اور بے لگام ہو گئے۔ انہوں نے اپنا رخ آندھی کے رخ کے مطابق کر لیا اور سرپٹ دوڑ پڑے۔ آگے چھوٹے بڑے گڑھے آئے۔ گھوڑا گاڑی بڑی زور سے اچھلتی ڈولتی اور بے لگام گھوڑوں کی رحم و کرم پر اڑی جا رہی تھی۔ گاڑی کے اندر اس قدر ریت آ رہی تھی کہ اپنا آپ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ ایک جگہ گاڑی کے ایک طرف کے پہیے گڑھے میں چلے گئے یا دوسری طرف کے پہیے اونچی جگہ چلے گئے۔ گاڑی ایک طرف سے اتنی اوپر اڑ گئی کہ اس کا پہلو کے بل گرنا یقینی تھا، لیکن گاڑی نہ گری۔ اسے اتنا سخت جھٹکا لگا کہ میں جو اس طرف بیٹھی تھی لڑک کر باہر جا پڑی۔ گاڑی آگے نکل گئی۔ میں قلابازیاں کھاتی گئی، سنبھل کر اٹھی اور اپنے ساتھیوں کو پکارا، مگر آندھی کے زناٹوں اور اس کی چیخوں میں اپنی آواز مجھے بھی مشکل سے سنائی دے رہی تھی۔ میرے ساتھ گاڑی میں جو بیٹھے تھے انہوں نے شاید مجھے گرتے نہیں دیکھا تھا۔ اگر دیکھا تھا تو ان میں سے کسی نے اتنی ہمت نہ کی کہ میرے پیچھے کود آتا تاکہ میں تنہا نہ رہتی۔ میں اتنی خوف زدہ کبھی نہیں ہوئی تھی اور میں ایسی خوفناک آندھی میں بھی کبھی نہیں پھنسی تھی۔ آندھی میں کچھ نظر نہیں آتا تھا، میرے نیچے کوئی راستہ نہیں تھا۔ مجھے یہ معلوم تھا کہ گھوڑے صحیح راستے سے ہٹ کر نہ جانے گاڑی کو کس طرف لے آئے تھے۔ میں چہرے پر کپڑا ڈالے آندھی کے رخ میں جا رہی تھی۔
پاؤں جمتے نہیں تھے۔ یوحوا کو آندھی دھکیلتے لے جا رہی تھی۔ اچانک آندھی کی چیخیں بہت ہی بلند اور ڈراؤنی ہو گئیں۔ یوحوا پہلے نیچے گئی۔ وہ گھاٹی تھی جو وہ آندھی کے زور پر اتر گئی۔ پھر وہ ایک دیوار سے ٹکرائی۔ یہ ریتیلی مٹی کی دیوار تھی۔ یوحوا اس پر ہاتھ رکھ رکھ کر آگے چلتی گئی۔ یہ نشیبی جگہ تھی جس میں مٹی کے ٹیلے اور ٹنڈ منڈ سے صحرائی درخت بھی تھے۔ یہاں آندھی کی چیخیں ایسی ہو گئی تھیں جیسے بہت سی عورتیں چیخ چلا رہی ہوں۔ بعض چیخیں آندھی کی لگتی ہی نہیں تھیں، یہ انسانوں کی بھی نہیں لگتی تھیں، یہ چڑیلوں یا درندوں کی معلوم ہوتی تھیں۔ یہ یہودا حسینہ جو اپنے آپ کو نڈر اور دلیر سمجھتی تھی، خوف سے رو پڑی۔ وہ جانتی تھی کہ آندھی تھم جائے گی، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ کسی کے ہاتھ چڑھ گئی تو وہ اسے اس کے گھر نہیں اپنے گھر لے جائے گا، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ کوئی اسے خراب کر کے قتل کر جائے۔ رات آ رہی تھی۔ بھیڑیوں کا خطرہ الگ تھا۔ کوئی اور خطرہ نہ ہوتا تو یہ خطرہ موجود تھا کہ وہ مکے کے راستے سے بھٹک آئی ہے۔ صحرا میں راستے کی تلاش ناممکن ہوتی ہے۔ بھٹکے ہوئے مسافر کا انجام موت ہوتا ہے۔ وہ تھکن سے نہیں، پیاس سے مرتا ہے۔ اسے اونٹ کے بڑبڑانے کی آواز آئی۔ اس کی دہشت زدگی بڑھ گئی، لیکن اسے آندھی کی آواز سمجھ کر اس نے دل کو تسلی دی۔ اسے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ مٹی کی دیوار پر ہاتھ رکھ رکھ کر جا رہی تھی۔ یہ دیوار بہت بڑا ٹیلا تھا جو آگے جا کر گھوم گیا۔ اونٹ کی آواز ایک بار پھر سنائی دی۔ اب یہ آواز بہت قریب سے آئی تھی، اتنی قریب سے کہ یوحوا رک کر پیچھے ہٹ آئی۔ اب اسے شک نہ رہا، یہ اونٹ کی ہی آواز تھی۔ اونٹ اکیلا نہیں ہو سکتا تھا، 2-3 آدمیوں کا وہاں ہونا ضروری تھا۔ یہ آدمی اس کے ہمدرد تو نہیں ہو سکتے تھے۔ وہ گناہ اور بدی کا دور تھا۔ یوحوا نے وہاں سے بھاگنے کا ارادہ کیا، لیکن کس طرف، کہاں؟ وہاں کوئی پناہ نہیں تھی۔ آندھی ٹیلوں اور خشک درختوں کے درمیان سے گزر کر ہیبت ناک چیخیں پیدا کر رہی تھی۔ یوحوا کے پاؤں جیسے زمین نے جکڑ لیے تھے۔ اسے اپنے ان آدمیوں پر غصہ آنے لگا جن کے ساتھ وہ گھوڑا گاڑی میں جا رہی تھی۔ انہیں اتنا بھی پتہ نہ چلا کہ وہ گاڑی سے گر گئی ہے۔ کوئی طاقت تھی جو اسے دھکیل کر ایک طرف لے گئی۔ وہاں سے دیوار کی طرح سیدھا کھڑا ٹیلا اندر کو چلا گیا تھا۔ وہ بڑی اچھی آؤٹ تھی۔ وہ آندھی کی تھپیڑوں سے محفوظ ہو گئی۔ وہاں 3-4 گز دور تک وہ دیکھ بھی سکتی تھی۔ اسے اونٹ نظر نہیں آ رہا تھا۔ دیوار کے ساتھ ساتھ وہ اور اندر تو گئی۔ ایک غار کا دہانہ دکھائی دیا، لیکن اس نے اندر جانے کی جرت نہ کی۔ وہ رک گئی۔ اندر آ جاؤ، اسے ایک آدمی کی آواز سنائی دی۔ باہر کیوں کھڑے ہو بھائی، اندر آ جاؤ۔ یوحوا کی بے اختیار چیخ نکل گئی اور وہ پیچھے کو دوڑی۔ جو ہی وہ اس آؤٹ سے باہر نکلی، آندھی نے اس پر اس طرح ریت پھینکی جیسے کسی نے بیلچے سے پھینکی ہو۔ یوحوا گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ ایک آدمی جو پیچھے سے آیا تھا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اوہ، تم عورت ہو؟ اس آدمی نے پوچھا۔ اکیلی ہو؟ تم اکیلی نہیں ہو سکتی، میرے ساتھ 4 آدمی ہیں۔ یوحوا نے اپنا چہرہ اوڑھنی سے چھپا کر کہا۔ ان کے پاس گھوڑے ہیں، ان کے پاس تلواریں اور برچھیاں ہیں۔ کہاں ہیں وہ؟ اس آدمی نے کہا۔ تم ان سے الگ ہو کر ادھر کیوں آئی تھی؟ انہیں ادھر لے آؤ، بڑا اچھا غار ہے، ہم سب آسانی سے اس میں بیٹھ سکیں گے۔ یوحوا وہاں سے نہ ہلی۔ اس آدمی نے اسے 3 بار کہا کہ وہ ان آدمیوں کو ساتھ لے آئے، لیکن یوحوا کی زبان بند ہو گئی تھی۔ اس آدمی نے جھپٹا مار کر یوحوا کی اوڑھنی کھینچ لی۔ تم اس یہودی کی بیٹی نہیں ہو؟ اس آدمی نے پوچھا اور یوحوا کے باپ کا نام لے کر بولا۔ تم اکیلی ہو؟ ہاں، میں اکیلی ہوں، یوحوا نے روتی ہوئی آواز میں کہا۔ مجھ پر رحم کرو۔ یوحوا نے اسے بتایا کہ وہ یہاں کس طرح پہنچی ہے۔ میرے ساتھ آؤ، اس آدمی نے کہا اور یوحوا کا بازو پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ ذرا رکو، یوحوا نے کہا۔ تم کتنے آدمی ہو؟ کیا تم مجھ پر رحم نہیں کرو گے؟ تم قبیلہ قریش کے آدمی ہو شاید۔ میں اکیلا ہوں، آدمی نے کہا، اور میرا قبیلہ قریش ہی ہے۔ میں تم پر رحم ہی کر رہا ہوں۔ میں نے تمہیں مکے میں اکثر دیکھا ہے، یوحوا نے کہا۔
تمہارے نام سے میں واقف نہیں۔ میں جرید بن مسیب ہوں، میرے ساتھ آؤ۔ پھر تم مجھے گھر تک پہنچا دو گے؟ یوحوا نے پوچھا۔ میں تمہیں ناراض نہیں کروں گی۔ اونٹ جس کی آوازیں یوحوا نے سنی تھیں وہ جرید بن مسیب کا تھا جو باہر کہیں بیٹھا تھا۔ جرید یوحوا کو غار میں لے گیا۔ جرید دراز قد، گھٹے ہوئے جسم اور دلکش چہرے مہرے والا جوان آدمی تھا۔ اس نے غار میں لے جا کر یوحوا کو پانی پلایا اور ایک تھیلی اس کے آگے رکھ دی جس میں کھجوریں تھیں۔ خاموشی سے بیٹھی رہو، جرید نے کہا۔ آندھی کا زور ٹوٹ رہا ہے، میں تمہیں گھر پہنچا دوں گا۔ ذرا خاموش رہ کر اس نے یوحوا سے پوچھا، تم نے یہ کیوں کہا تھا کہ میں تمہیں ناراض نہیں کروں گی؟ تم مجھے گھر پہنچانے کا معاوضہ لوگے؟ یوحوا نے کہا، میں اور کیا معاوضہ دے سکتی ہوں؟ میں کوئی معاوضہ نہیں لوں گا۔ جرید نے کہا، میں ان میں سے نہیں ہوں۔ اگر میں نے تمہیں کسی سے لڑ کر چھینا ہوتا تو تم میرا انعام ہوتی، مگر تم نے مجھ سے رحم مانگا ہے۔ رحم کرنے کا معاوضہ کون لیتا ہے؟ یوحوا اس کے منہ کی طرف دیکھتی رہی۔ جرید بن مسیب لیٹ گیا۔ یوحوا نے اس کے ساتھ کچھ باتیں کی۔ تھوڑی دیر بعد اسے یقین ہو گیا کہ جرید کی نیت میں خرابی نہیں، وہ تو اس کے ساتھ کھل کر بات بھی نہیں کرتا تھا۔ یوحوا پریشان ہو گئی۔ جرید، یوحوا نے پوچھا، کیا میں خوبصورت نہیں؟ کیا تم مجھے پسند نہیں کرتے؟ جرید نے قہقہا لگایا مگر بولا کچھ بھی نہیں۔ تم کیوں ہنسے ہو؟ یوحوا نے پوچھا۔ میں تمہاری ہنسی سے ڈر گئی ہوں۔ خدا کی قسم تم بہت خوبصورت ہو، جرید نے کہا۔ تم میری پسند کی لڑکی ہو، لیکن جس طرح اور جس جگہ تم مجھے ملی ہو یہ مجھے پسند نہیں۔ میری مردانگی کو مت للکارو۔ تمہارا جسم مجھے بہت اچھا لگتا ہے، لیکن میرے دیوتا مجھ پر لعنت بھیجیں گے کہ میں نے مصیبت میں پھنسی ہوئی لڑکی کا ہاتھ پکڑا اور اس کے جسم کو اپنا انعام سمجھ لیا۔ جرید پھر خاموش ہو گیا۔ یوحوا کے دل سے خوف نکلتا چلا گیا اور جرید اسے بڑا ہی خوبصورت نظر آنے لگا۔ میں نے جرید کو مکے میں کئی بار دیکھا تھا، یوحوا نے کعب بن اسد کے گھر میں سب کو یہ کہانی سناتے ہوئے کہا، لیکن میں نے اس کی طرف کبھی توجہ نہیں دی تھی۔ اپنے قبیلے میں اسے کوئی رتبہ یا اونچی حیثیت حاصل نہیں تھی، مگر اس روز غار میں اس کے پاس تنہا اور بے بس بیٹھ کر مجھے محسوس ہونے لگا کہ یہ تو اونچی حیثیت والے لوگوں سے بھی اونچا ہے۔ آندھی کا زور ٹوٹا تو سورج ڈوب رہا تھا۔ اس نے مجھے کہا، آؤ چلیں۔ میں اس کے پیچھے پیچھے غار سے نکلی۔ کچھ دور اس کا اونٹ ٹیلے کے ساتھ لگا بیٹھا تھا۔ وہ اونٹ پر بیٹھا اور مجھے اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ اس کے اشارے پر اونٹ اٹھا اور چل پڑا۔ گرد و غبار صاف ہو گیا تھا۔ میں نے وہ جگہ دیکھی، وہ بڑی ہی ڈراؤنی جگہ تھی۔ میں نے اس جگہ کے متعلق کچھ پر اسرار باتیں سنی تھیں۔ آندھی میں تو میں دیکھ نہیں سکتی تھی کہ یہ کون سی جگہ ہے۔ آندھی کے بعد دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بعض ٹیلے انسانوں کی طرح تھے، ان کا رنگ بھی ڈراؤنی تھا۔ میں شتر سواری جانتی ہوں، اونٹ کو دوڑا سکتی ہوں، لیکن اس شام جرید کے پیچھے اونٹ پر بیٹھے ہوئے میں ڈرنے لگی کہ میں گر پڑوں گی۔ میں نے جرید کی کمر پر بازو ڈال کر اسے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ مجھ میں یہ احساس بیدار ہو گیا کہ میں بڑی کمزور لڑکی ہوں اور جرید بن مسیب میرا محافظ ہے۔ آپ کو یہ تو معلوم ہو گیا ہے کہ میں اپنے مذہب کے لیے کیا کر رہی ہوں، لیکن آپ کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ اس راستے پر مجھے میرے باپ نے ڈالا ہے۔ یوحوا نے اسے بتایا کہ جب اہل قریش بدر میں مسلمانوں کے ہاتھ شکست کھا کر آئے تھے تو ان کی عورتوں نے بازو لہرا لہرا کر بین کیے تھے۔ یوحوا کا باپ کٹر یہودی تھا۔ قریش کی شکست پر اس کے آنسو نکل آئے تھے۔ اس نے کہا تھا کہ قریش کے 1000 جنگجو اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے 313 آدمیوں سے شکست کھا آئے ہیں تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جادو لے کے آیا ہے۔ اس نے کہا تھا، محمد کے پیروکار اسی قبیلہ قریش کے ہیں، وہ آسمان سے نہیں اترے۔ پھر وہ جیت کس طرح گئے؟ اس وقت یوحوا کمسن تھی۔ اگلے روز اس کے باپ نے گھر والوں کو اپنا خواب سنایا جو اس نے گزشتہ رات دیکھا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں تلوار ہے جو خون سے لال ہے اور اس کے سامنے ایک آدمی زمین پر پڑا تڑپ رہا ہے۔
اس کے کپڑے خون سے لال ہیں۔ یوحوا کو معلوم نہیں کہ یہ کون ہے جسے اس نے قتل کر دیا ہے۔ اسے ایک آواز سنائی دیتی ہے، یہ کام تمہیں کرنا ہے۔ تڑپتا ہوا زخمی مر جاتا ہے اور لاش اپنے آپ زمین میں غائب ہو جاتی ہے۔ وہاں سے ایک بڑی خوبصورت اور کمسن لڑکی ابھرتی ہے جس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہے۔ اس پر اس خواب کا ایسا اثر ہوا کہ وہ لیث بن موشان کے پاس چلا گیا۔ اس نے خواب کی تعبیر پوچھی۔ لیث بن موشان نے اسے بتایا کہ وہ اپنی کمسن بیٹی یوحوا کو اسلام کی جڑیں کاٹنے کے لیے وقف کر دے۔ اس بوڑھے یہودی جادوگر نے یہ پیشن گوئی بھی کی تھی کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس لڑکی کے ہاتھوں قتل ہوں گے، نعوذ باللہ، یا یہ لڑکی ان کی نبوت کے خاتمے کا ذریعہ بنے گی۔ اس نے یوحوا کے باپ سے یہ بھی کہا تھا کہ وہ یوحوا کو اس کے پاس لے آئے۔ یوحوا کو لیث بن موشان کے حوالے کر دیا گیا۔ میں نے اس لڑکی کی تربیت کی ہے، لیث بن موشان نے یوحوا کی بات کاٹ کر کہا۔ خدائے یہودا نے اسے جو جسم اور جو حسن دیا ہے، یہ ایک دلکش تلوار ہے، یا اسے بڑا میٹھا زہر سمجھ لیں۔ اس نے قریش کو مسلمانوں سے ٹکرانے میں جو کام کیا ہے وہ تم میں سے کوئی نہیں کر سکتا۔ چھوٹے چھوٹے قبیلوں کے سرداروں کو اس لڑکی نے قریش کا اتحادی اور محمد کا دشمن بنا دیا ہے۔ اب اس نے محمد کے قتل کا جو انتظام مجھ سے کرایا ہے وہ اسی سے سنو۔ یوحوا نے سنایا کہ لیث بن موشان نے اس میں ایسی جرأت اور ایسی عقل مندی پیدا کر دی کہ وہ مردوں پر اپنے حسن کا جادو چلانے کی ماہر ہو گئی۔ حسین لڑکی ہوتے ہوئے اس میں مردوں جیسی جرأت آ گئی تھی، لیکن اس کا استاد اسے یہ نہ بتا سکا کہ جس نئے عقیدے کو روکنے کا اور جس شخصیت کے قتل کا انہوں نے ارادہ کر رکھا ہے، وہ عقیدہ خدا نے اتارا ہے، اور اس شخصیت کو خدا نے اس عقیدے کے فروغ کے لیے رسالت عطا کی ہے۔ یوحوا کی تربیت ایسی ہی ہوئی کہ وہ اپنے مذہب کو دنیا کا واحد سچا مذہب سمجھتی رہی اور یہ نہ سمجھ سکی کہ حق پرستوں پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ خدا نے اسے آندھی میں تنہا پھینک دیا، لیکن وہ خدا کا یہ اشارہ سمجھ نہ سکی۔ کہاں وہ جرأت کے معاملے میں اپنے آپ کو مردوں کے برابر سمجھتی تھی، کہاں وہ ایک کمزور اور بے بس لڑکی بن گئی۔ وہ مرد کے جسم سے ناآشنا تھی۔ جرید بن مسیب کا جسم بھی ایک مرد کا ہی جسم تھا، لیکن اس جسم کو وہ مقدس اور پاک سمجھنے لگی اور جرید اسے فرشتہ لگنے لگا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ اس کے حسن، چہرے، ریشم جیسے بالوں اور دلکش جسم سے ذرا سا بھی متاثر نہ ہوا۔ یوحوا پر جرید کے اس رویے کا یہ اثر ہوا کہ وہ جرید کے جسم میں کشش محسوس کرنے لگی۔ مکہ دور نہیں تھا۔ شام کے بعد جب رات گہری ہو چکی تھی، جرید نے یوحوا کو اس کے گھر پہنچا دیا۔ یوحوا کے قلعہ نما مکان کا دروازہ کھلا تو اس کا باپ پریشان نظر آیا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ اس کی بیٹی زندہ واپس آ جائے گی۔ انہوں نے جرید کو روک لیا اور شراب سے اس کی تواضع کی۔ جرید جب چلا گیا تو یوحوا نے اپنی ذات میں خلا محسوس کیا۔ دوسرے ہی روز اس نے جرید کو پیغام بھیجا کہ وہ اسے ملے۔ جرید آ گیا۔ یہ ایک جذباتی ملاقات تھی۔ جرید نے یہ ملاقات جذبات تک ہی رکھی۔ اس کے بعد ان کی ملاقاتیں ہوتی رہیں اور جرید کے دل میں بھی یوحوا کی محبت پیدا ہو گئی۔ یہ محبت پاک رہی۔ یوحوا حیران تھی کہ اس کے اندر پاکیزہ اور والہانہ محبت کے جذبات موجود ہیں۔ ایک روز جرید نے یوحوا سے پوچھا کہ وہ اس کے ساتھ شادی کیوں نہیں کر لیتی۔ نہیں، یوحوا نے جواب دیا، میں تمہارے جسم کی پوجا کرتی ہوں، شادی ہو گئی تو جذبات مر جائیں گے۔ میری بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں۔ جرید نے اسے کہا، میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھے بیٹا چاہیے۔ یوحوا سوچ میں پڑ گئی۔ وہ جرید بن مسیب کی یہ خواہش پورا کرنا چاہتی تھی۔ اسے ایک راستہ نظر آیا۔ ہمارا ایک بزرگ ہے، لیث بن موشان، یوحوا نے کہا، اس کے پاس کوئی علم ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی طاقت ہے۔ مجھے امید ہے کہ وہ اپنے علم اور عمل کے زور سے تمہیں اسی بیوی سے بیٹا دے گا۔ تم میرے ساتھ چلو، وہ میرا عتالیق ہے۔ جرید اس کے ساتھ لیث بن موشان کے پاس جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ ان کی دوستی دو آدمیوں یا دو عورتوں کی دوستی کی صورت اختیار کر گئی تھی۔ وہ جب اکٹھے بیٹھتے
تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی باتیں کرتے تھے، اسلام کے فروغ کو روکنے کے منصوبے بھی بناتے تھے، لیکن جرید مسلمانوں کے خلاف کسی جنگی کارروائی میں شریک نہیں ہوتا تھا۔ یوحوا کو اس کی یہ بات پسند نہیں تھی، اسے وہ اکساتی اور بھڑکاتی تھی۔ میرا مذہب تم ہو، جرید بن مسیب نے اسے ایک روز فیصلے کے لہجے میں کہہ دیا تھا۔ تم میری بیوی نہیں بن سکتی تو نہ صحیح، میں تمہیں دیکھے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ میں تمہیں ایک راز بتا دیتی ہوں جرید، یوحوا نے اسے کہا تھا، میں کسی کی بیوی نہیں بنوں گی۔ میرے باپ نے میری زندگی یہودیت کے لیے وقف کر دی ہے۔ لیث بن موشان نے مجھے یہ فرض سونپا ہے کہ اسلام کے زیادہ سے زیادہ دشمن پیدا کروں۔ میرے دل میں اپنے مذہب کے بعد صرف تمہاری محبت ہے، مجھے تم اپنی ملکیت سمجھو۔ ایک روز جرید یوحوا کے ساتھ لیث بن موشان سے ملنے اس کے پاس چلا گیا۔ یوحوا اسے لیث بن موشان کے سامنے لے جانے کے بجائے پہلے خود اندر گئی اور اس نے لیث کو صاف الفاظ میں بتا دیا کہ جرید کو وہ محبت کا دیوتا سمجھتی ہے۔ اس نے لیث بن موشان کو بتایا کہ جرید نے اسے موت کے منہ سے نکالا تھا۔ اس نے لیث کو بتایا کہ جرید کی بیٹیاں ہیں، بیٹا ایک بھی نہیں۔ کیا آپ کے علم میں اتنی طاقت ہے کہ جرید کی بیوی کے بطن سے لڑکا پیدا ہو؟ یوحوا نے پوچھا۔ کیا نہیں ہو سکتا؟ لیث بن موشان نے کہا، پہلے میں اسے دیکھوں گا، پھر بتا سکوں گا کہ مجھے کیا کرنا پڑے گا۔ اسے میرے پاس بھیج دو۔ یوحوا نے اسے اندر بھیج دیا اور خود باہر کھڑی رہی۔ بہت سا وقت گزر جانے کے بعد لیث بن موشان نے جرید کو باہر بھیج کر یوحوا کو اندر بلایا۔ جو شخص تم جیسی خوبصورت اور دلکش لڑکی کے ساتھ اتنا عرصہ پاک محبت کر سکتا ہے، وہ بہت ہی مضبوط شخصیت کا آدمی ہے، لیث بن موشان نے کہا، یا وہ اس قدر کمزور شخصیت کا ہو سکتا ہے کہ تمہارے حسن کا جادو اپنے اوپر طاری کر کے تمہارا غلام ہو جائے۔ جرید مضبوط شخصیت کا آدمی ہے، یوحوا نے کہا۔ جرید کی ذات بہت کمزور ہے، لیث بن موشان نے کہا۔ میں نے تمہارے متعلق اس کے ساتھ کوئی بات نہیں کی، میں نے اس کی ذات میں اتر کر معلوم کر لیا ہے، یہ شخص تمہارے طلسم کا اسیر ہے۔ مقدس اتالیق، یوحوا نے پوچھا، آپ اس کے متعلق ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ میں اسے ایک بیٹا دینا چاہتی ہوں، مجھے اس کے ساتھ اتنی محبت ہے کہ میں نے یہ بھی سوچ رکھا ہے کہ میں اس کے بیٹے کو جنم دوں گی۔ نہیں لڑکی، بوڑھے لیث نے کہا، تمہاری کوکھ سے اس کا بیٹا جنم نہیں لے گا۔ یہ شخص ذریعہ بنے گا اس فرض کا جو خدائے یہودا نے تمہیں اور مجھے سونپا ہے۔ یوحوا خاموشی سے لیث بن موشان کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے تھی۔ جسے تم اپنی محبت کا دیوتا سمجھتی ہو، وہ اس شخص کو قتل کرے گا جو کہتا ہے کہ اسے خدا نے نبوت دی ہے۔ لیث بن موشان نے کہا، جرید سے زیادہ موزوں آدمی اور کوئی نہیں ہوگا۔ کیا آپ پیشن گوئی کر رہے ہیں؟ یوحوا نے پوچھا۔ یہ کس طرح قتل کرے گا؟ اسے میں تیار کروں گا۔ یہ تیار نہیں ہوگا، یوحوا نے کہا۔ محمد کو یہ اپنا دشمن نہیں سمجھتا، قتل و غارت کو پسند نہیں کرتا۔ یہ سب کچھ کرے گا، بوڑھے لیث نے کہا۔ اس کے ذہن پر میرا قبضہ ہوگا۔ تم میرے ساتھ ہوگی، 3 روز تک یہ سورج کی روشنی نہیں دیکھ سکے گا۔ جب ہم اسے باہر نکالیں گے تو یہ ایک ہی بات کرے گا، کہاں ہے خدا کا نبی؟ وہ ہم میں سے ہے، میں اسے زندہ نہیں رہنے دوں گا۔ مقدس باپ، یوحوا نے رندائی ہوئی آواز میں التجا کی، جرید مارا جائے گا، یہ واحد شخص ہے، خدائے یہودا سے بڑھ کر محبت کے لائق کوئی نہیں۔ لیث بن موشان نے کہا، تمہیں یہ قربانی دینی ہوگی، جرید اب مکے کو واپس نہیں جائے گا۔